تھوڑا پران چل الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ حضرات، اس دنیا کے اندر ایک دنیا کا طریقہ چل رہا ہے کہ جس چیز کی حوصلہ افزائی کی جائے وہ چیز دنیا میں باقی بھی رہتی ہے اور اس چیز کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، بے شک وہ چیز برائی ہو، گناہ کا کام کیوں نہ ہو یا نیکی کا کام کیوں نہ ہو، جس چیز کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس چیز کے اوپر پیسے لگائے جائیں، جس چیز کی عزت کی جائے، جس چیز کے لیے واہ 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 کیا جائے، وہ دنیا میں چیز پنپتی ہے، پھیلتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک عجیب طریقہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس لیے یہ بات کہی ہے کہ اہل ایمان تم نیکی کی حوصلہ افزائی کیا کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر نیکی عام ہو، نیکی کا بول بالا ہو، نئی آنے والی نسلوں کے لیے نیکی کے دروازے کھلیں اور بلائی کی نشر و اشاعت ہو۔ اے مومنو، نیکی کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری شریعت کا مزاج دیکھ لیں، ساری شریعت کا مزاج ہی یہی ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک جتنے واقعات ہیں، تمام واقعات کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سکھائی ہے، مومنوں نیک بنو، نیکی کے کام کرو، اچھائی اور بھلائی کے کام کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہے کہ مومنوں کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لو چھوٹی سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی کہ اتنی بڑی غلطی ہو جائے معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ اتنا بڑا جب پانی کا سیلاب اور عذاب جب آیا ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کشتی کے اندر ہم نے مومنوں کو ہی بچایا، دیکھ لو۔ یہ ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ اتنی بڑی آگ کا الاؤ، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، الاؤ اتنا بلند تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے کوئی جانور اڑنے والا اڑ نہیں سکتا تھا، آسمان تک آگ جلتی سی وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سبق دیا، ابراہیم ہمارے بندے تھے، نیکی کا کام کرتے تھے، ہم نے جلتی آگ میں سے ان کو بچا لیا۔ پھر یہ اللہ کی حوصلہ افزائی۔ حضرت ایسے اللہ کے جتنے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے یہی دیکھا ہے، یہی بتایا ہے، مومنوں نیکی پہ لگے رہنا، برائی سے بچنا۔ جس علاقے اور ملک کے اندر یوسف علیہ السلام منڈی کے اندر بکتے تھے، نیکی کی وجہ سے اللہ نے بادشاہ بنا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حوصلہ افزائی ہے، اور اللہ مومنوں کو بھی یہ بات کہتا ہے کہ نیکی کا کام جو ہے نا یہ کیا کرو، برائیوں سے بچا کرو۔ مومنوں میں تمہیں جہنم سے بچاؤں گا، میں نے تمہارے لیے یہ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار، جنت، اس کے محلات کا ذکر، اس کے چشموں کا ذکر، اس کی نہروں کا ذکر، اس کی کوٹھیوں کا ذکر، نیک پاک بیویوں کا ذکر، یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ مومنوں تمہارے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، نیکی کے رہنا، ساری زندگی نیکی کرتے رہنا اور نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنوں ساری زندگی اسلام پہ گزار جانا، اور اسلام پہ ہی میں چاہتا ہوں تمہاری موت آ جائے۔ تمہارے آگے میں نے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے، اور جو بھی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، خیر والی ساری خواہشیں جنت کے اندر کر لینا۔ اور جنت کے جتنے انعامات ہیں، سارے انعامات بھی اس بات کی گواہی ہیں کہ اللہ نیکی کو پروموٹ کرتا ہے، نیکی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ نیکی کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور لوگوں اس دنیا میں ایمانداری کی بات کہنا، اللہ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ کائنات کا مالک ہمیں دیکھ رہے، کتنے لوگ نیک باقی رہ گئے ہیں۔ ایمانداری کی بات بتانا، کتنے داڑھیوں والے باقی رہ گئے ہیں، اور 7.5 نہیں 8.25 ارب کی آبادی کے اندر کتنے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں پھر آگے کتنے داڑھیوں والے ہیں، کتنے حافظ قرآن ہیں، کتنے جو ایماندار ہیں۔ بازار کے اندر پتہ چلے کہ یہ ایمانداروں کی یہ دکان ہے، یہ بے ایمانوں کی اور کتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ خیال رکھو مومنوں، جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کی عزت۔ اور یہ کئی دفعہ میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہوتا ہے، اور یہ چند سودائی جو دنیا میں نیکی کا کام کرنے والے، یہ حافظ، یہ قاری، یہ مومن، یہ پورا تولنے والے، سچ بولنے والے، ایمان، یہ چند سودائی باقی رہ گئے ہیں، اور یہ چند سودائنا عورتیں باقی رہ گئی ہیں پردہ کرنے والی۔
اس دنیا میں مقابلہ ہو گیا عورتوں کا کہ ننگا ہو جاؤ، ننگا ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ۔ ہر رواج کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ ننگی ہو اور لوگوں کو دکھائے، اور یہ چند سودائی عورتیں باقی رہ گئی ہیں بیچاری، ان کی عزت کرو، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کرو۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ ان کی عزت رکھی جائے۔ یہ نہ ہو جائے کہ ایک نیکی کا کام کرنے والا نیکی کا کام کرتا ہے، وہ بیچارہ نیکی کا کام کرتے کرتے فوت ہو گیا، یا وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، اور لوگوں ایسا نہ ہو اس کے بچے روٹی کو ترسیں، بعد میں اس کی بیوی روٹی کو ترسے، اس کے بچے جو ہیں یہ در در میں بکاری بن جائے، اس کی بچیاں جو ہیں یہ کپڑوں کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اپنی عزت فروش کریں۔ اور مومنوں، اور ان نیکوں کا خیال رکھا کرو، ان کے بعد آنے والوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ ایسا ہی نہ ہو کہ ان کے بچے نوکروں کے غلام بن جائیں اور وہ ان کو غلام اور نوکر سمجھ کے ان کو ذلیل و رسوا کریں، اور یہ حال بن جائے کہ نیکی ایک عبرت بن جائے کہ نہ بھائی ہم نے نیکی نہیں کرے، نہ میں پتر نو نہیں پڑھانا، میں نہیں قرآن حفظ کرانا، نہ میں تھی نو پردہ نہیں۔ اوے لوگوں، کہیں یہ حال ہی نہ ہو جائے کہ لوگ نیکی کو کہ سمجھتے ہوئے کہ نیکی نقصان ہے لوگ پرے ہٹ جائیں۔ ہماری شریعت جو ہے یہ اس بات کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ مومنوں، نیکوں کا خیال رکھو، خود نیک بنو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو نیکوں کا خیال رکھنا، نبی علیہ السلام ان کو آگے آگے کیا کرتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن زیادہ آتا ہے، چل تو۔ بڑے عربوں کے چودھری جو تھے وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور چھوٹا سا بچہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے محمد الرسول اللہ نے اس کو آگے کھڑے کر دی۔ کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ آپ نے شورا بنائی ہے، اس میں یہ چھوٹا سا ایک بچہ رکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس، یہ چھوٹا سا بچہ رکھا ہوا ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بچہ میں نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ تم بڑے ہو نا۔ بچے کو بلایا گیا تو بچے کو کہنے لگے اس آدمی کے سامنے کہ تم نے اعتراض کیا ہے کہ بچے کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی میں بتاؤ تجھے، قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس بندے کو کہنے لگے اس صورت کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا جی یہی ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دنیا بڑی اسلام میں داخل ہوگی۔ آپ نے فرمایا بچے کو بلاؤ ذرا۔ بچے، یہ قرآن مجید کی جو صورت اللہ کہتا ہے یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کیا اللہ کہنا چاہتا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ فتح ہو جانے والا ہے، اب مکہ فتح ہو گیا، لوگ دین اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے والے ہیں، وہ داخل ہو جائیں۔ میرے نبی آپ کا کام پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اے میرے نبی جب کام نبوت کا پورا ہو گیا تو آپ نے اب ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ یہ کہنے لگے بتاؤ یہ بچے نے کیا بات کہی ہے کہ اس میں پیغام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کام پورا ہو جائے آپ ہمارے پاس آ جانا ہے۔ آپ کی وفات کا ذکر ہے محمد الرسول اللہ کی۔ میں اس لیے یہ دینداروں کو میں آگے آگے رکھتا ہوں، یہ عقل مند لوگوں کو، پھر ان کے پیچھے جو ان کا بڑا خیال محمد الرسول اللہ رکھا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچا ابو طالب جو تھے، ان کے بیٹے تھے بڑے حضرت جعفر، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، حضرت علی کے
یاد رکھنا حضرت جعفر، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ غزوہ موتا کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں بچے جو ہیں اور ان کا پیار کرنے والا باپ نہیں رہا، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ خود ان کے گھر میں جا کے بچوں کو پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ لگاتے تھے، ان کے چہروں کو، ان کے گالوں کو تھپ تھپایا کرتے تھے کہ میں ہوں، فکر نہ کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ نے فرمایا یہ تمہارا والد جو فوت ہوا ہے نا، جو شہید ہوا ہے، ایسا ہوا تھا کہ یک مشت 2 تلواریں لگیں، ان کی دونوں بازو، ان کے دونوں طرف یک مشت کٹ کے زمین پہ گر گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر کے گھر والوں کو پریشان نہ ہونا، تمہارے والد جنت کے اندر گئے ہیں، اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر لگا دی ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک صحابی تھے حضرت جابر، ان کی 9 بہنیں تھیں یا 10، یہ غزوہ احد کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب کلا بھائی تھا، اور بھائی بھی تھا تقریباً 10 سال کے قریب تھا، اور 9 بہنیں تھیں یا 10 بہنیں تھیں، تو کلا بھائی تھا 9-10 سال کا۔ یہ بھائی بڑا روتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتے ہیں آپ ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ، اور دین کا کام کرنے والوں کو یہ نہیں کہ بعد والوں کو عبرت بن جائے کہ توبہ توبہ یہ کام، کائنات کا امام ان کے گھر میں جاتا، پیار کرتا، تھپ تھپاتا۔ آپ نے فرمایا جابر تیرا والد شہید ہوا ہے نا، 9 بیٹیاں تھیں، آج کل تو بہانا ہوتا یار تھی یہ کی کریے، انہوں سے کام ہے نمازاں پڑھیے کہ تھی واسطے کچھ کمائیے، نمازاں پڑھیے کہ تھیاں دا بیاہ کریے۔ فرمایا 9-10 تھیاں، ان کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی گل نہیں، جس مالک نے دی ہوئی ہیں وہ خود ان کا انتظام کرے گا۔ غزوہ احد میں گئے، شہید ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی لاش جب لائی گئی تو بچہ جابر تھا نا، یہ چھوٹا 10 سال کا، یہ کڑی مڑی بار بار اپنے ابا جی کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر دیکھتا تھا کہ میرے ابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑا پیار کیا، محبت کی، فرمایا جابر کے گھر والوں آج ایک اللہ نے ایک ایسا کام کیا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے ایسا کام کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر تمہارا والد، اس کا نام تھا عبداللہ، تمہارا والد جس وقت شہید ہوا نا، ان کی روح اوپر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ وہ کام کیا جو آج تک کسی نبی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ کیا؟ یہ سن لیں حدیث، کسی نبی پیغمبر کے ساتھ بھی وہ کام نہیں کیا۔ کیا؟ تیرے خلوص کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا، تیرے والد کے خلوص کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے سامنے نور کے جتنے پردے تھے، بعض حدیثوں میں آتا ہے 70,000 اللہ کے آگے نور کے پردے ہیں، اللہ نے سارے ہی نور کے پردے پرے کر کے کہا آجا عبداللہ تم میرے لیے شہید ہو گئے۔ کسی نبی پیغمبر کے لیے بھی محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ کام۔ یہ کیا ہے؟ گھر والوں کی حوصلہ افزائی کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے گھر میں تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کہنے لگے فاطمہ فلاں علاقے سے نا اس مسلمانوں کو ہمیں فتح ہوئی ہے، کوئی وہاں سے کچھ لونڈیاں غلام آئے ہیں گرفتار ہو کے، کو محمد رسول اللہ نے تقسیم کرنے ہیں، تو فاطمہ تم بھی جاؤ، تم تھک جاتی ہو کام کر کے، لاڈلی بچی تھی، بھولی پالی، اس کائنات میں فاطمہ جیسی بھی کوئی عورت نہیں، یاد رکھنا۔ جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے یہ ایک ہیں، ایک جنت کی عورتوں کی سردار حضرت آسیہ ہیں، ایک ہے مریم ہیں، ایک خدیجہ ہیں، اور چوتھی
حضرت فاطمہ ہے، یا یہ چاروں ہی جنت کی سردار عورتیں ہیں. یہ دھیان سے لفظ سننے، چاروں. یہ حضرت علی کہنے لگے جاؤ اپنے ابا جی سے جا کے کہو کہ ایک مجھے گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی لونڈی غلام دے دیں. یہ گھر میں گئی نبی علیہ السلام کے پاس، تو نبی علیہ السلام گھر نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں تھیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. ان کو کہہ کے آئیں کہ ایک غلام کوئی کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، پانی لا کے نہ کنویں سے تھک جاتی ہوں، چکی پیس کے تھک جاتی ہوں. ہمارے لیے بھی ایک غلام نبی پاک کو کہنا میرے ابا جی کو. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام یہ واپس آ گئیں. نبی علیہ السلام آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فاطمہ کہتی تھی. نبی علیہ السلام اسی وقت اٹھے اور سیدھا فاطمہ کے گھر میں چلے گئے. فاطمہ کیا بات ہے، کام کر کر کے تھک جاتی ہو؟ غلام یا لونڈی چاہیے گھر میں کام کرنے کے لیے، ایک خادم چاہیے. فاطمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ بدر کے اندر جو شہید ہوئے ہیں نا، ان کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوئے، ان کا کوئی کام کرنے والا نہیں. فاطمہ بتا، تو رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، اللہ تیری تھکاوٹیں دور کرے گا. وہ جو ہیں وہ جن کے والد شہید ہو گئے غزوہ بدر میں، ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں. فاطمہ میں نے ان کو دینے ہیں. یہ نبی علیہ السلام یہ کیا دین کا کام کرنے والے کو چھوڑا نہیں. نبی علیہ السلام یہ نہیں کیا کہ چلو شہید ہو گئے شہید پچھلے جو ہیں جو مرضی ایسے کریں، نہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا. حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے زمین پہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ لیٹے ہوئے تھے، ایک بندہ ملنا آیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور بچی کے ساتھ پیار محبت جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا جو بچے کو گدگدانا، اس کو یہ بچی کے ساتھ بڑا کر رہے تھے. کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کام کرتے ہوئے. یہ بچی کے ساتھ اس طرح بڑے ہی لاڈ کر رہے تھے. کہنے والے نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ بچی کون ہے جس کو اتنے لاڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. اور وہی سعد جب یہ مدینہ کے رہنے والے تھے تو نبی علیہ السلام نے مکہ سے مہاجروں کو آ کے مدینہ جب آئے تو آپ نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک جو مدینے کا انصار ہے ایک ایک کو بھائی بھائی بنا کے ان کو نہ کیا تھا کہ جاؤ تم اس کو لے جاؤ، اس کا خرچہ تم اٹھاؤ. تو یہ سعد جو تھے نا سعد نے ان کے حصے میں آئے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ ان کو گھر لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ. آ کے کہنے لگے عبد الرحمن، نبی علیہ السلام نے کہا تمہارا بھائی ہے نا تو تم میرے بھائی ہو، یہ گھر کی ہر چیز ادھی ادھی کر لو، لے لو، تو جو گھر میں ہے لے لو ادا ادا. اور میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تم کہتے ہو طلاق میں دے دیتا ہوں، ایک بیوی بھی تم لے لو. جب محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا پرا یہ وہ سعد ہیں، وہ سعد. خیر انہوں نے تو کہا کہ نہیں، آپ مجھے مدینے کی گلی وہ نہ منڈی کا بتا دیں، میں منڈی جا کے کام کروں گا انشاءاللہ. وہ چلے گئے. لیکن سعد نے یہ بات کہی تھی کہ میری بیوی بھی ایک حاضر ہے. اور یہ وہ سعد ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جب نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کوئی غلطی ایک ہو گئی، بڑی شہادتیں ہوئیں، 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے نا شہیدوں میں دیکھو، زندہ بندے اکٹھے ہو گئے، دوسرے جو تھے نا وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر مسلمانوں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندوں کے اندر مجھے وہ سعد نظر نہیں آ رہا، وہ جس نے کہا تھا کہ تم ایک بیوی بھی میری لے لو، آدھا گھر بھی تیرا، ساری چیزیں بھی ادھی تیری. وہ جا کے پتہ کیا تو
لاشوں کو دیکھنے لگے. لاشوں کے مسلے تھے, نظر نہیں آ رہے تھے, ایک جگہ پڑے ہوئے تھے اوندے, ان کے مسلہ نہیں ہوا تھا. جا کے انہاں کہنے والے نے کہا کہ اسعد زندہ ہے کوئی, محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے ان کو دیکھنے کے لیے. آواز نہ آئی. وہ بندہ آگے گیا, پھر اس نے آواز دی. حضرت سعد کی کچھ سانس باقی تھے, ایسے کہنے لگے او بھائی محمد الرسول اللہ کو میری طرف سے سلام پیش کرنا, اور میری قوم کو کہنا, میری قوم کو, میری مدینے کے رہنے والے انصار جو تھے ان کو کہنا, اور جب تک تمہاری آنکھ میں اتنی بھی طاقت باقی ہے کہ آنکھ تمہاری ہلتی ہے, خبردار محمد الرسول اللہ کو کوئی چیز کو گزند نہ پہنچے. ایک آنکھ بھی جب تک اتنی بھی طاقت ہے میرے نبی تک نہ کو پہنچ جائے, اور تمہاری زندگی کے اندر میرے نبی کو نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ میری قوم کو پیغام دو. اور وہ آپ نے فرمایا یہ اس سعد کی بیٹی ہے جو شہید ہو گیا تھا نا, جس نے کہا تھا کہ خیال رکھنا محمد الرسول, میں اس کی بیٹی کو پیار کر رہا ہوں. اپنے سینے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اور بیٹی سے پیار محبت کر رہے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مال غنیمت آیا تھا باہر سے. اللہ کے فضل سے اس دنیا میں حضرت عمر فاروق جیسا بھی نبیوں کے بعد کوئی انسان نہیں پیدا ہو. یہ واحد انسان ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر نے ہونا تھا. یہ حضرت عمر کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں. ان فتوحات میں ایک دفعہ نا باہر سے نا مال آیا, وہ درم دینار تھے. تو آپ نے فرمایا جس چیز کو ضرورت ہے نا آئے لے جائے. آپ اس کو نا 100 درم دیتے تھے, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, 100 درم. آپ کے سامنے ایک بندہ آیا, جب سامنے آیا تو حضرت عمر فاروق اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا چہرے کو؟ کہنے لگا امیر المومنین میں نا فلاں جنگ ہوئی تھی نا, اس جنگ میں گیا تھا تو ایک کافر نے تلوار ماری تھی سدھی, اور سدھی تلوار ماری تھی, ایسے میرا سارا جو نا اگلا یہ کھل گیا, سامنے سے منہ چارا چہرہ جو تھا نا یہ کھل گیا, اور اللہ نے مجھے زندہ رکھا, زندگی اللہ نے دی, بچ گیا ہوں, لیکن ابھی تک وہ جو ہے نا وہ سارا چہرہ جو تھا نا وہ 2 ٹوٹے آگے سے ہو گیا تھا. میں اللہ اکبر, اللہ کے دین کے لیے تو نے یہ کیا. آپ نے لوگوں کو 100 دے رہے تھے درم, اس کو 100 درم دیا, پھر 100 دیا, پھر 100 دیا, پھر 100 دیا. آپ دیکھ رہے تھے اس کے چہرے کو. کسی نے کو بات کی ادھر, آپ اس کی بات کو سن کے ادھر دھیان میں لگ گئے. جب بات دھیان میں لگ گئے نا ایسے آپ کو اس کو سمجھا رہے تھے, کوئی سوال جواب کر رہے تھے, پھر آپ نے دوبارہ ادھر دھیان کیا تو آپ نے بتایا بندہ کتنے کیا ہے بھائی, اور جس کو تلوار کا پھٹ لگا ہوا تھا اور چہرہ آگے سے 2 ٹوٹے تھا. وہ کہنے لگے امیر المومنین وہ چلا گیا. آپ نے میں پتہ کرو قریب ہے تو اس کو لے کے آؤ, اگر قریب ہے اس کو لے کے آؤ. عمر سارے جتنا بھی میرے پاس مال اور دولت اور بیت المال ہے میں اس کی چابی اس کو دے دوں, جتنا لینا چاہو جا کے تم لے لو, تم اللہ کے رستے میں تیرے ساتھ یہ ہوا ہے. اور لوگوں جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھو, ان کے بچوں کا خیال رکھو, ان کے پچھلوں کا خیال رکھو. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا, اس میں کپڑے تھے, اس علاقے میں کپڑا بنتا تھا, وہ کپڑے کے بہت تھان وغیرہ آئے تو حضرت عمر فاروق نے وہ لوگوں کو کپڑے بانٹنے شروع کیے, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو. اخیر پہ دیکھا کہ ایک نا بڑا نا عورتوں کے کپڑے تھے, آپ نے وہ بھی تقسیم کرنے شروع کر دی, یہ بھی دے لو, لے لو, تم لے لو تم. ایک اس میں ایک کپڑا تھا, وہ جس طرح چادر ہوتی ہے نا,
وہ بڑی قیمتی تھی، بڑی اچھی تھی. سارے اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنی قیمتی چادر. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی کہنے والے نے کہا امیر المومنین یہ چادر اتنی قیمتی اور اتنی اعلیٰ ہے، آپ اس کو پتہ ہے کیا کریں؟ اپنی بیوی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھیں، یاد رکھنا حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی ایک بیوی تھی. یہ یاد رکھنا بات کو. آپ کی جو وہ حضرت علی کی جو بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے نا ام کلثوم، آپ امیر المومنین ہو، یہ سب سے اچھی چادر نا یہ ان کو دے دیں. آپ امیر المومنین ہو. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا سارے جب تقسیم کر لیا نا تو وہ چادر رہ گئی، تو آپ نے فرمایا وہ جاؤ جا کے نا وہ ام سلیت کا گھر ہے مدینہ میں فلاں جگہ، وہ کہنے لگے امیر المومنین کیا؟ فرمایا اس عورت کو بلا کے لاؤ. وہ لے کے آئے. انہوں نے کہا ام سلیت اس چادر کی تم حقدار. انہوں نے کہا کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے مجھے یاد ہے غزوہ احد میں جب زخمیوں کو پانی پلا کے تم مشکوں کے اندر پانی چک چک کے لے کے آ رہی تھی، تم دین کا کام کرنے، اور میں نے دیکھا تیرے والد کو کہ تیرا والد تھا وہ غزوہ احد کے اندر جب اچانک ہر طرف سے کفار نے مشرکین نے جب گھیرا ڈال لیا تو محمد الرسول اللہ کے اوپر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی کہ چلو تلوار نہیں تو تیر ہی جا کے کوئی نعوذ باللہ لگ جائے. اے ام سلیت وہ تیرا والد تھا جو محمد الرسول اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیرو تیر ہو گیا اور زمین کے اوپر گر کے شہید ہو گیا. عمر سے بازی لے گیا تیرا ابا. وہ لوگوں دینداروں کی عزت نہیں، یہ دین ختم ہو جائے گا. اگر آج اگر قرآن مجید کے حافظوں کی قدر نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. پردے والی عورتوں کی نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. پردے والی بے پرد بے حیا ناچنے کودنے والی اپنے وجود کو دکھانے والی دنیا میں، باقی اگر ان کو تم آگے آگے کرو گے تو. حضرت عمر فاروق بڑا خیال رکھتے تھے کہ دین کا کام کرنے والے مجاہدین کے جب خط آتے نا دور سے، جب ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، دمشق یہ سارا علاقہ یہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام کا علاقہ فتح ہوا، افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، یہ سب وہاں سے مجاہدین اپنے گھروں میں خط بھیجتے تھے. اور لوگوں اس دنیا میں دیکھے کیسے کیسے مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ نے فرمایا مجاہدین جو گئے ہوئے نا ان کے خط مجھے دے دو جو مدینے کے. حضرت عمر فاروق ڈاکیے کی طرح ہر مجاہد کے گھر میں خط لے کے جاتے، ڈاکیے کی طرح کہ یہ مجاہدین کے. اور آپ فرماتے گھر میں پڑھنے والا ہے نا کوئی، اگر پڑھنے والا نہیں تو حضرت عمر پڑھائی جانتے تھے. آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کے خط پڑھ کے سنا دیتے تھے اے لو، اور کہتے تھے خط تم لکھنا، اگر نہیں لکھ سکتے تو مجھے بتاؤ کو پڑھا لکھا نہیں. حضرت عمر فاروق باہر زمین پہ بیٹھ کے اندر سے وہ بولتے جاتے یہ خط لکھتے تھے. یہ مجاہدین کی دین کا کام کرنے والوں کی قدر اور عزت، دین کا کام کرنے والوں کی قدر. حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق جو تھے یہ بازار کے اندر جا رہے تھے. بازار کے اندر جب یہ جا رہے تھے نا تو بازار کے اندر ایک عورت جو تھی اس نے پردہ کیا ہوا تھا، کپڑا اپنے چہرے کے اوپر لیا ہوا تھا. اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک دو. اس نے ایسے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو قریب آ گئی، کہنے لگی عمر میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے بچے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی کمانے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس دودھ کی بکری بھی نہیں ہے. عمر مجھے ڈر ہے میرے بچوں نے مر جانا ایسے.
عمر مال غنیمت میں سے ہمیں کوئی دو. اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں. جب اس نے کہا نا خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں، آپ نے فرمایا مرحبا بنسب قریب. اوئے ہوئے وہ تو تک بڑی قریب دی رشتہ داری نکل آئی ہیں. اب ان کی تو کوئی رشتہ داری تھی نہیں حضرت عمر کے ساتھ. آپ نے فرمایا تم قریب کے رشتہ، مرحبا مرحبا ویلکم. وہ تو قریب کی رشتہ داری کیا تھی کہ یہ بھی ایماندار خاندان تھا. اور اصل میں دوستی اور یاری یاد رکھنا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ کہتا ہے اصل یاری اور اصل دوستی اور اصل جو ہے نا یہ نیک آدمیوں کی دوستی ہے جو قیامت کے دن جنت تک جائے گی. دنیا کی باقی سب رشتہ داریاں تو فضول ہیں، ماما چاچا پھپھڑے کوئی ادھر فلاں سب ختم ہو جان گیاں. اصل رشتہ داری قریب کی ہے جو ایمان میں جو قریب ہے. جتنا ایک بندہ ادھر گجرانوالہ میں نیک آدمی ہے، ایک امریکہ میں رہتا ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی، اصل میں بھائی ان کی دوستی ہے. آپ نے فرمایا تو بڑی قریب کی رشتہ دار نکل آئی. پریشان نہ ہو، چل میرے ساتھ. واپس آئے، بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا، اونٹ کے اوپر کپڑے رکھے، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا. یہ کہنے لگے، اور اس کی مہار جو تھی نا اونٹ کی، یہ اس عورت کو پکڑا دی کہ یہ لو بچے یہ پکڑو تم، یہ سامان جو ہے نا جب ختم ہو جائے سیدھا میرے پاس آنا، تم خفاف کی بیٹی ہو. وہ صحابہ کہنے لگا، ایک آدمی صحابہ میں سے کہنے لگا امیر المومنین آپ نے اتنا سامان دے دیا ہے، پورا اونٹ اور کپڑے دی بڑی گنڈ پورا وہ آپ کے دے دیا، اور کھانے پہ اتنا سامان. آپ نے فرمایا جا چلے آئے، تینوں پتہ نہیں یہ کون ہے. خیبر میں جب یاد رکھنا، آج یہ دھیان سے سن لینا بھائی، خیبر میں 10 یا 11 قلعے تھے. 11 نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو بھیجا تھا، اس کو ادھر، 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 اور ایک قلعے کی طرف حضرت علی کو بھیجا تھا. یہ دھیان سے سن لیں، دھیان سے. صحابہ نے الگ الگ قلعے جو فتح کیے تھے ان میں ایک قلعہ صرف ایک قلعہ حضرت علی نے فتح کیا تھا. تو آج کل مشہور ہو گیا فاتح خیبر، اور باقی کے 10 خیبر جو خیبر کے قلعے تھے وہ چپ کر کے لوگ بیان ہی نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے فلاں قلعے کی طرف یہ خفاف، یہ جس کو میں نے اونٹ دیا ہے نا اور سامان دیا ہے، اس کے والد اور اس کے بھائی کو دیکھا، فلاں قلعہ بڑا ڈاڈا تھا، اس کا بھائی اور اس کا جو والد تھا بڑے تیر انداز تھے. آپ نے فرمایا یہ وہاں کھڑے جم کے اتنے تیر اونچی جگہ سے چلاتے تھے، جو قلعے کے باہر دیکھتا ٹک تیر مارتے، اوپر سے بندہ سیدھا تھلے. یہودیوں کے قلعے تھے 9-10. فرمایا انہوں نے 2 بندوں نے یہ کام اتنا کام کیا کہ جو اندر کے یہودی چونکہ ذرا بار دیکھتے سیدھا تیر لگتا تھلے قلعے کے اوپر، اس سر پر نے سیدھا تھلے. انہوں نے سمجھ لیا پتہ نہیں باہر کتنی فوج ہے، اور چپ کر کے مسلمانوں نے صلح کر لو. انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیتا کہ آپ فرمایا اس بچی، یہ جو بچی ہے نا جو کہتی ہے میرے بچے مر جان گے پکے، ان کا کوئی نہیں ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، خفاف بن ایما کی بیٹی ہے، اس کا بھائی. دونوں نے اور 2 بندوں نے سارے کا سارا قلعہ فتح کر دیا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ایماندار ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کا یہ بھوکا مر جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، اور چھڈو جی حافظ سی تسی کی کرنا ہے، اور تسی کی کرنے نویں کپڑے تسی، اور تسی کرنی جتی، اور تسی کی کرنا ہے امب نہ کھایا کرو حافظ جی تواڈے واسطے چنگے نہیں، اور چھڈو تسی گوشت نہ کھاؤ. اس بندے کو ذلیل ہی کر دیتے ہیں، بیچارہ دنیا میں بھی ترستا رہتا ہے. دوانی چوانی اس کی تنہا ہوتی ہے. کالجوں میں چلے جائیں 4-4 لاکھ روپیہ 3-3 لاکھ روپیہ تنہا، اور ہمارے یہ MPA MNA ان کی طرح 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ 15-15 ان کی لاکھ ان کی تنہا. اور قرآن مجید کا حافظ جو مسجدوں میں ہوتا ہے اس کی تنہا کتنی 7,000 8,000.
یہ مقصد یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اور لوگوں ڈرو اللہ سے، یہ نہ ہو حافظ قرآن دنیا سے ختم ہو جائے، کوئی امامت کرانے والا ہی نہ رہے باقی۔ ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو۔ ایماندار لوگوں کی اگر قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھیں ایمانداری بھی ختم ہو جائے گی۔ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی، نہ تمہارا کھانا صحیح رہے گا، نہ پینا صحیح رہے گا، نہ تمہاری بیٹیوں نہ بیٹوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، مال نہیں رہے گا، جان نہیں رہے گا، مکان تمہارا محفوظ۔ یہ ایماندار لوگ جو اللہ کے فضل سے جو ہیں، ان کی قدر کرو۔ حدیث کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے دور میں یہ گشت لگا رہے تھے مدینہ کے باہر۔ آپ کبھی اس گاؤں میں جاتے تھے، کبھی اس گاؤں میں جاتے تھے، کسی اس گاؤں میں رات کے وقت چپ کر کے اندھیرے کے اندر، بتیاں تو ہوتی نہیں تھی، سٹریٹ لائٹ تو نہیں تھی، آپ جا کے دیکھتے تھے کہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، رات کو آرام سے سوتے ہیں، لڑائی جھگڑے تو نہیں۔ آپ ایک دن ایک مکان کے باہر جیسے گزر رہے تھے مدینہ کے باہر، اندر سے نا ایسے لگا جیسے دو عورتیں لڑ رہی ہیں اور اونچی اونچی۔ آپ قریب ہو گئے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ قریب ہوئے تو یہ رات کا پچھلا پہر تھا، جس طرح کہ تہجد کا وقت پیچھے نہیں ہوتا صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے، ویسے تہجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح کی نماز اذان تک۔ تو صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک کا یہ تقریباً ٹائم تھا۔ آپ قریب ہوئے، باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اندر ایک عورت تھی، وہ دوسری عورت کو کہہ رہی تھی نیتی یہ اونٹنی دا دودھ چولیا ہی ہاں۔ انہیں کہا گل سن ساڈا گزارا نہیں ہوتا، تیرے چ پانی پا لیا فٹافٹ۔ انہوں نے کہا، وہ بیٹی کہنے لگے اماں آپ کیا کہہ رہی ہو؟ پانی ڈال۔ تمہیں نہیں پتا امیر المومنین عمر فاروق نے کہا ہوا ہے کہ پانی کوئی بندہ ملاوٹ نہ کرے۔ او ماں کہ چلو امیر المومنین نے کیا ہے نا، تے کیڑا امیر المومنین پہ ویندا ہے، انہوں کی پتہ ہے، تو باہر کھڑے نے اللہ دی قدرت۔ وہ کہتی رہی نہیں پا پانی نہیں ساڈا گزارا نہیں بس اس طرح۔ حضرت عمر فاروق نے دھیان سے دیکھا مکان کون سا ہے، رات کا ٹائم تھا، آپ وہاں سے سیدھا گھر آ گئے۔ گھر آ گئے تو آپ نے دیکھا، اچھا ہاں وہ کہہ رہی تھی نا عمر فاروق کدھر دیکھ رہا ہے، بار بار جب وہ کہتی تھی تو پھر بچی نے آخر میں بات کہی، اماں عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر یہ بات سن کے اتنے پریشان ہو گئے، عمر ہمارے دور کی بچیاں اتنی نیک ہیں کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ ان کے دل میں یہ ہے اللہ دیکھتا ہے مجھے۔ یہ بچی ہے، ہمارے یہاں تو بچی کالج میں جاتی ہے پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہے، باہر بازار میں جاتی ہے بازار میں پتہ نہیں کیا کرتی ہے، دکاندار کے ساتھ کپڑے لینے والے کے ساتھ پتہ نہیں کیا بات کرتے، پتہ ہی نہیں۔ یہ بچیوں کے اندر یہ بات شامل ہو جائے اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ آپ سیدھا گھر آ گئے، آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ تیرا پتر جوان ہے نا عاصم، ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا عاصم، کہنے لگے عاصم دا رشتہ میں دیکھ کے آ گیا۔ اور بیوی کہنے لگی کون سا رشتہ دیکھا؟ انہوں نے کہا بڑا ہی اچھا رشتہ دیکھا ہے، شکل نہیں دیکھی، ہمارے یہاں تو رشتہ دیکھتے کڑی رج کے سونی ہوئے، کڑی لمحہ قد ہوئے، کڑی دا انج ہوئے، اور پھر جا کے کہ کنیاں پڑھی یہ بیا ایم فلانا یہ تو وہ۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے بڑا اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ کیا؟ فرمایا ایک ایسی بچی کا رشتہ میں رات کو بات سن کے آیا ہوں جو رات کے اندھیرے میں بھی کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اپنے بیٹے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہی سے رشتہ مانگا اور انہی کے ساتھ وہ حیران ہو گئے۔ مدینہ کے بعد ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہتے جن کا گزارا نہیں ہوتا تھا، امیر المومنین کے لڑکے کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ نیکی کی قدر کرو، اور لوگوں نیکی کی قدر کرو، نیک لوگوں کی قدر کرو۔
جو بچہ نیک ہے اس کا خیال رکھو، جو بچی نیک ہے اس کا خیال رکھو، جو بندہ آپ کا ملنے والا رشتہ اور جو نیک ہیں ان کو ذرا عزت اور احترام ان کا زیادہ کیا کرو۔ یہ نیک لوگ جو ہیں یہ دنیا سے چلے گئے تو بات کام ختم ہو جائے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ایک دن حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر یہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ مدینہ سے باہر جا رہے تھے۔ جب یہ باہر جا رہے تھے کافی آگے گئے تو وہاں دیکھا ایک بندہ، وہ تھوڑی سی بکریاں تھیں، وہ بکریاں چرا رہا تھا، کسی کا غلام تھا بکریاں چرانے والا۔ تو یہ اس کے پاس سے گزرے حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے یار دوست، کہنے لگے یار بھوک لگ گئی ہے، کہنے لگے کوئی گل نہیں، اس سے بکری لے لیتے تھے ایک، اور بکری لے کے ہم پکا کے دکھا لیتے ہیں۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو بلایا چروائے کو، بکریاں چران والے اور بات سونا کیا یار ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ایک بکری ہمیں دے دو، کتنے پیسے دیں؟ اس نے کہا او اللہ کے، وہ حضرت عمر کے بیٹے کو نہیں جانتا تھا، اس نے کہا بھائی بات سنو، میں بکری نہیں بیچ سکتا، میں غلام ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ اس نے منع کیا ہوا ہے، اگر دودھ پینا کسی بکری کا تو دودھ دے سکتا۔ وہ کہنے لگا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے ذرا آزمانے کے لیے، اور چل تیرا مالک کدوں دیندا ہے پیا، ایک بکری دے دے، انہیں پکانے ہیں، کچھ تم ہی کھا لیں تو اسی بھی کھا لیں گے رج کے، پیسے لے تو۔ اس غلام نے پھر یہی بات کہی، اس نے کہا او بھائی او مسافرہ، میرا اگر مالک نہیں دیکھتا، این ذہب اللہ، میں اللہ کو کتے کلاں ویندا ہی پیا۔ اپنے فرمایا او خو، اللہ کا خیال رکھنے والے لوگ دنیا میں، ساری دنیا میں جتنا گناہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، پچھلے اندر وڑ کے کر لو، گاہک نو پتہ نہیں چلا چپ کر کے انج کر لو، دوجے شہر جا کے کر لو، فلاں جگہ سیر کرن جانے دبٹے لا کے پینٹاں پا کے نکراں پا کے اتنے کرنے، اوے کون دیکھتا، یہی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اوے یہ بندہ، آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کام سے واپس آ کے کہنے لگے تو کس کا تیرا مالک ہوں؟ اے فلاں۔ آپ اس کے پاس گئے، کہنے لگے وہ غلام جو ہے نا مجھے دے دو۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے بس کتنے پیسے ہوتے، جتنے پیسے مانگے نا وہ پیسے نا ان کو دے دی۔ کہنے لگے وہ بکریاں ان کے پاس کو 10 12 15 تھیں، ان کے کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے جی بکریاں اتنے پیسے، وہ پیسے بھی دے۔ غلام کو کہا اور جو خیال رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسے غلام نہیں ہونا چاہیے، جا تو آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری۔ لوگوں، نیک لوگوں کی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ یہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے بے حیائی، گناہ جو ہے یہ باقی رہ جائے گا۔ یاد رکھنا پھر ایک وقت ایسا ہونا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا ہونا ہے کہ بچیاں نے پوچھنا ہے اپنے بڑے نو، ابا جی لا الہ الا اللہ ایک ہی ہوندا ہے، تے بڑے ابا جی نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ اور پتر مینوں نہیں پتہ ہو رہے لا الہ الا اللہ کی ہوندا، ہو رہے کی ہوندا ہے، بتانے والا نہیں کوئی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نیکی کو عام کرے، اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، دنیا بھی آخرت بھی اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔